ایک نوجوان کو عادت پڑ گئی فحش فلمیں دیکھنے کی. میں نے, وہ کہہ رہا ہے مجھ سے نہیں چھوٹتی, میں بہت توبہ کرتا ہوں, ٹوٹتی ہے توبہ, توبہ کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھو, اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے نہ کر دو. حوالے کرنے کا مطلب اب یہ آپ یعنی یہ فرض کر کے بیٹھ گئے کہ اب میرا نفس مجھ سے جو کروائے گا وہ میں کروں گا, کیونکہ اب تجربہ کر کے دیکھ لیا, توبہ بھی کر کے دیکھ لی. ایک نے تو کہا میں حج کر کے آیا پھر بھی نہیں چھوٹ رہی, پھر مجھ سے توبہ ٹوٹ گئی. تو میں نے کہا اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر کے مت بیٹھو کہ اب مایوس ہو گئے کہ یار اب نہیں چھوٹ رہی تو اب زندگی اسی میں گزارے. میں نے کہا نا نا نا, پھڈے بازی نفس کے ساتھ کرنی ہے. اور میں نے کہا چونکہ اس کی لت پڑ گئی ہے, یہ لت تو آپ نے خود ڈالی ہے نا, اب اس کی سزا ہے. سزا یہ کہ اب یہ لت اتنے آرام سے نہیں چھوٹے گی. ایک دفعہ کسی سے گناہ ہو گیا, فوراً گڑگڑا کے توبہ کر کے چھوڑ دیتا. آپ نے خود بار بار توبہ توڑی ہے, بار بار توبہ توڑی ہے, تو اب اللہ کہتا ہے کہ اب تمہیں چھوڑنے میں بھی کچھ مشکل پیش آئے گی, لیکن ہمت کرو, اللہ چھڑوا دے گا انشاءاللہ. وہ ہمت کیسے کرو؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اپنے یہ تسلیم نہیں کرنا اپنے آپ کو. جیسے رنگ میں کسی پہلوان سے آپ کا مقابلہ ہو, آپ کو پتا ہے پٹوں گا میں, تو ایک پٹنے کا طریقہ, ایک ہارنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ پٹ پٹا کے مقابلہ کیا اور اس کے بعد ہار گئے تو جیتنے والے کو لوگ مبارکباد دیتے ہیں, ہارنے والے کو بھی کہتے ہیں بہرحال مقابلہ تم نے بھی ڈٹ کے کیا. کیا خیال ہے؟ اور ایک ہارنے والا وہ ہوتا ہے رنگ میں اترا اور کہتا ہے بھائی اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے یار, میں لیٹ رہا ہوں, بس پتا کہاں لیٹنا ہے, کتنی دیر تک اپنے بازو زمین پہ رکھنے ہیں. لوگ اس پہ لانتے کریں گے نا, بولے کم بہت آیا کیوں ہے رنگ میں, ہمیں بدنام کرنے کے لیے آیا تھا, کچھ تو فائٹ کرتا, کچھ تو لڑتا. تو چلو ہار جیت تو ہوتی ہے, کبھی کبھی بڑے بڑے فائٹر ہار جاتے ہیں, تو بھی ہار جاتا. ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں یار, ہار جیت تو کسی نے تو ہارنا تھا نا. تو وہیں آگے آرام سے لیٹ گیا اور کہہ رہے بتا دو ویفی صاحب ہو گئے, تین تک گنتی گن لی ہے, اڑ جاؤں. تو میں نے کہا میرے بھائی ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی. یہ جو نفس ہے نا اور شیطان, اس سے زندگی بھر کی دشمنی ہے. کبھی وہ دبا لے, کبھی تو دبا لے, کبھی تو بھی تو پچھاڑ اس کو. تو پچھاڑنے کا میں نے ان کو ٹیکنیکل طریقہ بتایا. اصل تو یہ ہے کہ جب کسی کو ایسی لت پڑ جائے نا, کسی شیخ سے بزرگ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کرے, ان کو لکھ کے دے, ان کی خانقاہ میں جا کے بیٹھے, اللہ اللہ سنے, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے گی. تو علماء اس کے لیے ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جب کسی گناہ کی لت پڑ جائے, خاص طور پر یہ فحش فلموں کی آج کل بہت سارے لوگوں کو لت پڑ چکی ہے, یہ پہلا تو یہ عزم کرنا ہے یہ چھوڑنا ہے, کیونکہ یہ عادت لے کے قبر میں چلے گئے نا تو قبر میں خیر نہیں ہے. یاد رکھو قبر میں خیر نہیں ہے, بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. یہ بہت بڑی بے حیائی ہے, یہ چھوٹی بے حیائی نہیں ہے, بہت بڑی بے حیائی ہے. تو اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے. وہ دنیا کے کیا نقصانات ہیں وہ ابھی میں چھیڑوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ انسان کی باڈی کو بھی خراب کرتی ہے یہ بیماری, اور آخرت تو برباد ہوتی ہے. گھریلو نظام خراب ہوتا ہے, میاں بیوی کے تعلقات کے لیے یہ آگ زہر ہے, زہر. بچوں پہ برا اثر, یعنی ایک ایسی گندی چیز ہے کہ جس کے گندے ہونے میں کوئی بھی عقل والا اختلاف نہیں کرے گا. سکون زندگی کا برباد کرتی ہے یہ چیزیں انسان کی. تو اب آپ نے عزم کرنا ہے کہ چھوڑنا تو ہے. اگر کسی نوجوان سے نہیں چھوٹ رہا نا تو وہ کہے بھائی چھوڑنا تو تیرے باپ کو بھی پڑے گا, باپ سے مراد وہ خود ہی ہو, سمجھ رہے. تو آپ نے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنا ہے کہ یہ برائی چھوڑنی تو تیرے باپ کو. اب نفس کہے گا مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, دیکھو میں تو حج بھی کر کے آ گیا, میں تو عمرہ بھی کر کے آ گیا, میں تو اتنی توبہ کر چکا ہوں, پھر بھی یار کیا کروں. تو کہنا بھائی چھوڑنا تو ہے, اس برائی کو قبر میں لے کے نہیں جانا, چھوڑنا تو ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں. اب کیسے چھوڑنا یہ مسئلہ ہے. تو چھوڑنے کا طریقہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جس گناہ کی لت پڑ جائے نا, سب سے پہلے اپنے لیے کوئی سزا متعین کرو کہ یہ گناہ اب میرے لیے سستا نہیں رہے گا, مجھے اس کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی, مجھے اس کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی. قیمت ایسی ہو کہ نہ اتنی سخت قیمت ہو کہ وہ گناہ سے بچنے سے بھی زیادہ مشکل ہو.
تو یہ بھی کسی ماہر سے, اس لیے کسی اللہ والے سے تعلق رکھا جاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی سزا خود تجویز کریں آپ کی مالی حیثیت کو دیکھ کر. تو علماء کہتے ہیں دو قسم کی سزائیں. ایک جرمانہ, اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. وہ پیسے اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ چپت لگ جائے, اتنے تھوڑے بھی نہ ہو کہ ہلکی سی خارش ہو. بس جیسے بعض دفعہ کوئی تھپڑ مارتا ہے تو انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس نے مجھے پیار کیا ہے, گال پہ ہاتھ پھیرا ہے یا چماٹا مارا ہے, اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ آدمی کے کرتے رہو اور یہ صدقہ کرتے رہنا. تو سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے؟ سزا متعین کرنی ہے اپنے لیے, سزا دوں گا. ہمارے ایک دوست تھے اسکول میں, وہ چھپ چھپ کے سگریٹ بہت پیتے تھے. ان کے ماں باپ کو پتا چلا, انہوں نے پکڑا, سمجھایا, مارا, وہ نہیں چھوٹ کے دے رہی, مسئلہ نہیں چھوٹا. ایک دن میں نے دیکھا سگریٹ چھوڑ دی, پان پہ آ گئے. میں نے کہا یار آپ تو چھوڑتے نہیں تھے, کیسے؟ انہوں نے کہا یار مہنگی اتنی ہو گئی, گھر سے جیب خرچی اتنی ملتی نہیں ہے تو یہ مجھے سستا پڑتا ہے. وہ سگریٹ تو بہت زیادہ پی جاتی تھی, 24 گھنٹے میں ایک آدھ دفعہ. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے پان بھی اگر مہنگا کر دیا جائے تو یہ بھی انشاءاللہ چھوٹ جائے. تو وہ گورنمنٹ مہنگا نہیں کرتی تو آپ خود اپنے لیے مہنگا کر لو. آپ کہو کہ ایک سگریٹ مجھے 10,000 کی پڑے گی. اگر آپ کی آمدن ہے اور اگر آپ کی آمدن کم ہے تو پھر آپ 500 کی کر لو. بھائی کیا خیال ہے؟ بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا. بھائی ایک سگریٹ کتنے کی پڑے گی آپ کو؟ 500. اس سے یہ سگریٹ چھوٹے گی نہیں, کیونکہ شیطان آپ کو مایوس کرے گا, یار میں تو 500 دے رہا ہوں, پھر بھی چند دن تک ہوگا, اس کے بعد خود بخود کم ہوگی. چھوٹے گی نہیں, کم ہوگی, ختم نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں. میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ختم ہو جائے, پھر ختم نہیں ہوئی تو آپ مایوس ہوں گے, یار کچھ ہوتا نہیں ہے, دوبارہ سے کام میں پیسے کیوں ضائع کروں میں. ختم نہیں ہوگی, کم ہو جائے گی. اور جب کم ہوگی تو نس پہ کنٹرول کرنے کی کچھ طاقت بڑھ گئی نا آپ میں. تو پہلے آپ 5 کلو کی پلیٹیں اٹھا رہے تھے, اب آپ نے 10 کلو کی پلیٹیں اٹھانا, بولو بھائی. تو پہلے آپ کو 10 کلو جتنا مشکل لگ رہا تھا اب وہ آسان لگنے لگا. اور 10 کلو کی پلیٹ آسان کا مطلب ہے کہ اگلا اسٹیپ آپ کا کہاں آنے والا ہے؟ 15 کلو کی پلیٹوں پر. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا یار. کاش میں پولیس میں ہوتا تو پھر یہ سب کی ضرورت ہی نہیں رہتی, پھر تو ویسے ہی سمجھ میں آ جاتا. کیا خیال؟ پھر تو اگر کوئی قانون بنا دینا کہ یہ غلط ہے, اس پہ اتنے سال کی جیل ہے, تو ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا. تو پھر جب یہ کم ہوگا نا تو پھر کم ہو کے پھر آدھا ہوگا, پھر آدھا ہوگا, اور یہ شیطان کا پھڈا آپ سے چلتا رہے گا. وہ کہے گا یار تو چھوڑتا تو ہے نہیں, پھر تو آ گیا اسی لائن پر. آپ نے وہ سزا نہیں چھوڑنی, اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا ہے, اے اللہ مجھ سے چھڑوا دے چھڑوا دے. اور بھی کچھ اس کے اسباب ہیں جو وقت نہیں ہے تو میں بتاؤں گا, کہ ان جگہوں پہ جانا چھوڑ دیں جہاں گناہ کی ترغیب ہوتی ہے. اب آپ کمرہ بند کر کے انٹرنیٹ پر کیوں بیٹھ رہے ہو بھائی؟ اس سے تو گناہ کی طرف توجہ جائے گی. کمرہ بند نہ کرو, آپ اپنا لیپ ٹاپ یا کوئی یہ جو کمپیوٹر ایسی جگہ پہ رکھو جہاں سب کا گزر ہوتا ہے. لیکن جب آپ بیان سن کے جاؤ گے اس وقت تو رکھ دو گے, جب شیطان غلبہ ہوگا تو پھر دوبارہ کمرے میں لے جاؤ گے. تو ایسا سسٹم کرو کہ وہ کمرے میں جا ہی نہ سکے, تاکہ جب نیک بنے ہوئے ہو نا, طبیعت میں بہار آئی ہوئی ہے, اس وقت کچھ ایسی پالیسیاں بنا لو کہ بعد میں آپ اس کی مخالفت بھی کرنا چاہو تو نہ ہو سکے. اس کے 10 طریقے بیٹھ کے سوچو گے, اللہ تعالیٰ سکھا دے گا انشاءاللہ. لیکن پھٹے بازی نفس سے شروع کر دو میرے بھائی. نفس کے سامنے ہاتھ مت ڈالو. جس نے نفس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ نہ دنیا کا رہا, وہ کم بخت نہ آخرت کا رہا. تو پٹا شروع کرو آہستہ 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 آہستہ, انشاءاللہ انسان کے بچے, بولو بھائی, بن جاؤ گے. انسان کے بچے بن جاؤ گے. اور ایک کام یہ بھی ہوگا اس سے, روزہ بھی رکھ سکتے ہو. اگر صدقہ ہے تو مشکل ہو رہا ہے تو روزہ رکھو. ایک نوجوان کا فون آیا, مجھے گناہ کی لت. میں نے کہا بھائی جب گناہ ہو ایک روزہ تو رکھو. روزہ تو ڈن ہے, روزہ ہے. کہہ رہے وہ پھر ہو جاتا ہے. میں نے کہا پھر رکھ لو, چھوڑو نہیں. کشتی جو جیسے وہ باکسر نے آ کے آپ کو ایک مکہ لگا دیا تو آپ کو موقع ملے گا تو آپ چھوڑو گے کہ چونکہ تو نے 3 لگا دیے ہیں اب میں 1 لگا کے کیا مجھے ملے گا بھائی, تو 3 مکے میرے تو جبڑا پھاڑ چکا ہے. آپ بولو گے بیٹا تو نے 3 لگائے تو مجھے گلی محلے میں بھی ملے گا نا, تو 1 تو کم از کم تجھے ٹکاؤں گا, میں اس کا بدلہ تو لوں گا.
تو نفس نے اتنا پچھاڑا, اتنی برائیاں کروائی, آپ بولے بھائی نفس سے کہ کبھی میں بھی تجھے انشاءاللہ پچھاڑوں گا. کنٹرول میں لے انسان اس کو. تو جب یہ کام کرے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ کانفیڈنس بحال ہوگا, پھر ہر چیز قابو میں آنا شروع ہو جائے گی. اور جب انسان سب چیزیں قابو میں آتی ہیں تو بیوی بھی کس کیا آ جاتی ہے لیکن وہ نہیں آتی, خوش فہمی میں رہے آپ, وہ پھر بھی نہیں آئے گی. تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمیں ٹریننگ کروا دی, رمضان میں چھوڑوا دیا. لوگ چائے نہیں چھوڑتے, پان نہیں چھوڑتے, رمضان میں چھوٹ جاتا ہے نا, سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. پورا مہینہ آپ تصور کریں, عام دنوں میں 3 دن کوئی ہم سے کہے کہ چھوڑو, نہیں چھوٹتا بھائی. ناشتہ نہیں چھوٹتا. اگر کوئی حکیم ڈاکٹر کہہ دے آپ ناشتہ نہ کیا کریں, چھوڑ کر مان لو بات, بھائی نہیں یار نہیں چھوڑتا یار, اس کے بغیر نہیں ہوتا بھائی. وہ کہتے کولیسٹرول بڑا بھاڑ میں جائے, کولیسٹرول کی ایسی کی تیسی بڑھ جائے تو کیا کریں. تو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے رمضان میں. اور یہ موقع اللہ نے دیا, اس میں صحت پہ بھی کنٹرول کر لیں. روزے میں افطاری میں کھجوریں زیادہ کھایا کریں. کھجور سے طاقت ملتی ہے, انرجی ملتی ہے. کھجور سے توند نہیں نکلتی, پاور ملتی ہے جسم کو, طاقت ملتی ہے. سارا دن جو کمی ہوئی تھی وہ بھی پوری ہوتی ہے, توند نہیں نکلتی, اس میں فائبر ہوتا ہے. اور نبی نے اس کو پاکیزہ رزق کہا ہے. کھجور میں جتنے منرلز ہیں, کہا جاتا ہے کہ کسی اور پھل میں اتنے نہیں ہیں. تو ہمارے نبی نے کہا, آپ ساری زندگی کھجور کھائی ہے ہمارے نبی نے. جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو کھجور ہوتا تھا. 40 دن کھجور اور پانی پہ چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی کیسی بہترین صحت تھی کہ نہیں تھی. ایسی بہترین صحت کہ ایک صحابی صحیح بخاری میں بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی 9 بیویوں کے ساتھ تھے. بات بظاہر حیا کے خلاف ہے لیکن اب حدیث میں ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ ایک رات میں 9 زوجہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا. تو صحابی نے کہا کیا یہ ممکن ہے کسی مرد کے لیے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو 40 مردوں کے برابر قوت دی تھی. تو یہ تو ایک اللہ کی طرف سے بھی, لیکن خوراک کیا تھی؟ کھجور. چہرے پہ رونق آتی ہے, سرخ ہو جاتا ہے چہرہ. بچوں کو کھجور نہیں کھلا رہے, اور کھجور ایسے کھاتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے یار یہ بھی چھوڑ دو, نہیں کھاؤ, یہ ناشکری ہے. نبی نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہے وہ گھر والے بھوکے نہیں ہیں. یعنی گھر میں ہر وقت کھجور ہونی چاہیے. تو افطاری میں تو تمیز سے پیٹ بھر کے کھا لو, وہ بھی بس ایک یوں کر کے سنت پوری کرنے کے لیے اتنی سی, وہ بھی 10 دفعہ دیکھیں گے اس کا یہاں سے چھلکا اتارا, یوں اٹھا رہا, یوں دیکھا, یہ چکھا, ہو گئے بے سنت, پھر آ گئے پکوڑے پہ ڈائریکٹ. اور یہ جو آلو کے سموسے ہو رہے ہیں, ان میں سموسوں کے پتہ نہیں یہ لوگ چھلکے دھوتے بھی ہیں وہ آلو کے, وہی مٹی والے. آلو کے چھلکے میں اتنی مٹی ہوتی ہے, وہ دھلتی کہاں ہے اتنے آرام سے. وہ تو گھر کی خواتین بیچاری چھلکے اتار کے, وہ تو ایسے ہی چل رہا ہے ایسا, گٹر کا وہ ٹھوس رہے ہیں. کھائیں سموسے, میں منع نہیں کر رہا, ہم بھی کھاتے ہیں ایک آدھ ہم بھی کھا لے, زیادہ نہیں کھاتے. تو لیکن کھجور کو زیادہ فوکس کرو میرے بھائی, اس کی عادت ڈالیں. اب لوگ کہتے ہیں ہضم نہیں ہوتی, وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ عادت نہیں ہے. جب عادت ڈالیں گے 1 کے بعد 2, 2 کے بعد 3, 3 کے بعد 4, تو میں نے عربوں کو دیکھا ہے پوری پلیٹ بھری ہوئی ہوتی ہے کھجوروں کی, اور کھانا ان کا یہی ہوتا ہے پورا پلیٹ بھر کے کھا جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور عربوں کی آپ رونق دیکھیں, وہ تو سست ہونے کی وجہ سے فیٹ آ رہا ہے ان میں, ورنہ عرب کی تو خوبصورتی, عرب کی صحت اور دماغ, یہ تو مثالی ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو نہیں آ رہی بات. تو رمضان میں جو ہے نا, گناہوں پہ بھی کنٹرول کریں, اور کس پہ؟ منہ پہ بھی کنٹرول کرے انسان. تو کنٹرولنگ پاور کے لیے تبھی تو قرآن کہہ رہے لعلکم تتقون, تاکہ تم میں بچنے کی اور پرہیز کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو. تو رمضان اللہ نے دیا کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر پرہیز, ایوائڈ کرنا مشکل ہے نا, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑو, آدمی کی کیا کیا چھوڑوں میں, تو ایوائڈ کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.